بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بحث کا آغاز فرمایا تھا، اور وہ بحث اللہ کی سنت پر مبنی ہے، اور بیان یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کی سنت کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ سنت اللہ کی سنت۔ یہاں پر لفظ سنت جو ہے اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں، اور لغت اور اصطلاح میں فرق ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس کو شوگر ہے، تو اب دوسرا آدمی بچہ اگر نہیں سمجھتا کہ شوگر کیا چیز ہے، اور وہ جا کر ڈکشنری میں دیکھنا شروع کرے تو شوگر کے معنی چینی کے نکلیں گے، تو بچہ نہیں سمجھ پائے گا کہ اس آدمی کو چینی ہے تو چینی کا کیا مطلب ہوا۔ اور اگر اس بچے کو اصطلاح کا پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹرمینالوجی میں شوگر ایک خاص مرض کا نام ہے، تو اسے ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ شوگر کا مطلب یہ ہے کہ اسے میٹھے پن کا ایک مرض ہے۔ تو الفاظ اصطلاح میں ٹرم میں استعمالوں اور الفاظ لغت میں استعمالوں دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر شعبے کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، ہر شعبے میں اپنی اپنی اصطلاحات ہیں جو شعبے کے افراد دوسرے کی بنسبت صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیجئے کہ دو رنگ والے ہیں، مسجد کو گھر کو رنگ کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ استر لگاؤ۔ اب ایک تیسرا آدمی سن رہا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ استر سے کیا مراد ہے، کیا چیز لگانی ہے۔ اب وہ جا کر لغت میں دیکھے کہ استر کے معنی کیا نکلتے ہیں، تو وہ اس تک نہیں پہنچ پائے گا جو کچھ کہ ان کی اپنی مراد ہے۔ برتنوں کا کام ہوتا تھا، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اس برتن میں ٹانکا لگانے جا رہا ہوں، تو اب ٹانکے کا مطلب یہ تھا کہ یہ برتن کہیں سے ٹوٹ گیا ہے، لیکیج ہے اس میں، اور اس کو جا کر دوں گا تو وہ ٹانکا لگا دے گا، اس برتن کی خرابی دور کر دے گا۔ ایک آدمی کپڑے سیتا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے سے کہتا ہے کہ ٹانکے ٹھیک لگاؤ، تو اب وہ جو ٹانکا برتن میں لگنا ہے اور جو ٹانکا کپڑے میں لگنا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب آدمی جا کر دیکھنے بیٹھ جائے کہ ڈکشنری میں ٹانکے کا کیا مطلب آتا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ یہاں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنت اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو سنت کا لغت میں معنی طریقے کا، راستے کا، اور وہ راستہ جس پہ اتنے لوگ چلیں کہ وہ راستہ پکا ہو جائے۔ گاؤں میں، دیہات میں جو راستے پکے ہو جاتے ہیں، پگڈنڈی کو چھوڑ کے لوگ کہیں اور سے مڑ جاتے ہیں، یا پگڈنڈی سے مڑ جاتے ہیں، مین روڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو راستہ سینکڑوں افراد چلتے ہیں کہ چھوٹا پڑے گا منزل مقصود تک، یہ معنی ہے حقیقت میں سنت کی راہ کے، کہ سنت وہ راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلیں۔ اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے، شہروں میں بھی، دیہات میں بھی، قبرستانوں سے راستے نکلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہا نے پرانے قبرستانوں میں جو راستے ہیں ان میں چلنا مکروہ لکھا ہے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے
کہ جہاں بھی قبرستان ہو وہاں قبروں کے درمیان سے جو راستے بنائے جاتے ہیں اس پر چلنا مکروہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قبرستان کی عزت ہے، احترام ہے، قبروں کا احترام ہے، کوئی آدمی کسی کی قبر اور نشانی مٹا نہیں سکتا، حتیٰ کہ قبر کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے یہ مٹی اس مردے کا حق ہے، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مٹی اٹھا کر وہاں سے لے جائے۔ اسی لیے فقہا نے اس پر بحث کی ہے کہ بیت اللہ کے دیواروں سے جو مٹی ہے اس کو کوئی آدمی اپنے گھر لے جائے اور مسجد نبوی اس میں سے مٹی اٹھا کر لے جائے، جس زمانے میں مسجد کچی تھی اور پھر فقہا نے اسے ناجائز لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اجازت دے دیں تو خدا کے گھر سے تھوڑی تھوڑی مٹی کر کے لے جانا شروع کریں گے، پتھر لے جانا شروع کریں گے تو بیت اللہ ہی غائب ہو جائے، اور مسجد نبوی میں اجازت دے دیں تو یہ لوگ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ اور جو جالیاں ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے لے جانا شروع کریں تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے فقہا منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس قبرستان میں راستہ بنا ہوا ہوتا ہے حد الوسع اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یقیناً وہاں پر قبریں ہوں گی اور کسی زمانے میں لوگوں نے چلنا شروع کیا ہوگا اور آہستہ آہستہ قبریں مٹ گئیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی اور لوگوں کی گزرگاہ بن گئی۔ لیکن میت کا اس قبر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا، وہ کس نوعیت سے ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کا بحث کریں گے، لیکن اللہ تعالی نے جہاں بھی کوئی دفن ہوتا ہے اس جگہ کو اس کی روح کے ساتھ ایک مناسبت رکھی ہوتی ہے، اور جو دفن نہیں ہوتے پانی میں بہا دیے جاتے ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بات کریں، اور قریب ترین اس کی مثال اگر دیکھنی ہو بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں خانقاہ مظہریہ ان کی ہے، اور مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط سمجھنے کے لیے حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے شاہ ولی اللہ جنہوں نے حجت اللہ جیسی عظیم کتاب لکھی، وہ پوچھتے تھے کہ حضرت یہ جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ حضرت سمجھاتے تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب چل پڑتے تھے تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شاہ صاحب حقیقت میں سمجھے نہیں، تم دیکھو گے پھر آئیں گے اور پوچھیں گے، دوبارہ سمجھیں گے۔ اور یہ ہوتا تھا جب موجودہ مقبرے بنے تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اس وقت کے سجادہ نشین تھے حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ پرانے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی ہے تو جن لوگوں نے دلی چھوڑی ان میں سے ایک خاندان یہ بھی تھا، اور یہ حرمین شریفین چلے گئے، اور جب واپس آئے کئی سال کے بعد، شاید 30 سال 40 سال یا 50 سال کتنے سال کے بعد، بچے تھے جب چھوڑ کے گئے، اور شاید 60 سال بعد واپس آئے ہوں، اب خیال نہیں رہا کہ کتنے سال انہوں نے حرمین شریفین میں گزارے، اور حرمین شریفین میں وہ پڑھاتے تھے، اپنا علمی کام کرتے تھے۔ اور ایک دن آ کر ان سے ان کے ایک عزیز تھے، انہوں نے کہا حضرت میں روضہ مبارک پر گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو ہندوستان واپس چلا جائے، تو یہ پیغام آیا۔ وہ ہندوستان واپس آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے اس خانقاہ کو پھر کھولا اور پھر سب کچھ کیا، تو وہ اندر وضو کر رہے تھے کہیں اور باہر مستری کام کر رہے تھے۔ کام کرتے کرتے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کام کر رہے تھے، اور کرتے کرتے وہ قبر میں اتنا کچھ کیا انہوں نے کہ قبر کھل گئی، تو وہ اندر وضو کر رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہو گیا ہے، تو بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ارے بچوں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ قبر کھل گئی۔ کہنے لگے وہ مجھ سے شکایت کرنے آئے تھے کہ دیکھو مجھے تنگ کر رہے ہیں، جلدی کرو اینٹیں لگاؤ۔
تو یہ جو قبر ہوتی ہے اس کے ساتھ روح کا تعلق کچھ نہ کچھ رہتا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فلسفے کی کتابوں میں اس پر بحث کی ہے، اور یہ علم فقہا جانتے تھے، اس لیے انہوں نے قبرستان میں جو راستے بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا حد الوسع اس سے بچو. کسی آدمی کی قبر آ جائے، کسی آدمی کی ہڈی آ جائے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے سنت حقیقت میں اس راستے کو کہتے ہیں جس پر لوگ اتنا چلے کہ وہ راستہ متعین ہو گیا. اب سنت کے لغت میں معنی جو آئے یہ والے راستے کے، تو سنت اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا راستہ، اللہ کا طریقہ، اللہ تعالی نے جس راستے کو، جن اصولوں کو متعین کر دیا ہے وہ. وگرنہ لفظ سلجھا دیتا ہے. آدمی کہتا ہے سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اللہ کی سنت کیا مانے، اللہ کے تو فرض ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضرت نے جو استعمال کیا ہے لفظ، وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے سنت اللہ کا، تو وہ لفظ جو ہے اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اللہ کے ان قوانین سے بحث کی ہے جو خدا کے قوانین اس پوری دنیا میں رائج ہیں، اور اللہ تعالی نے ان قوانین پر کائنات کو قائم رکھا ہے، اور یہ قوانین ہر انسان ہر ایک چیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک قانون کی بات کی ہے. دروازہ بند کر چاہیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان قوانین میں سے خدا کے ایک قانون پر بات کی ہے کہ خدا کے قوانین کیا ہیں. مثلا اللہ تعالی کا قانون یہ ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے نتائج کو مرتب نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے کہ سبب اختیار کرو اور اس کے بعد میں نتیجہ مرتب کروں گا. تو اللہ کا یہ قانون ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ خدا کے اس قانون کو توڑ دے، یا وہ توقع رکھے اللہ سے کہ اللہ بغیر اسباب کے نتائج کو مرتب کر دے گا، تو وہ آدمی ساری زندگی بھی لگا رہے تو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ خدا کے نیک بندے جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، ان کی زندگیوں تک میں بھی اسباب کا اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد نتائج مرتب ہوتے. مثلا اللہ تعالی شفا دینے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ ہی نے پانی میں شفا رکھی ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بہت ادب اور احترام سے کام لینا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں یہ آیا ہے کہ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور آدم اور حوا علیہ السلام جب انہوں نے وہ چیز کھا لی جس طرف سے اللہ نے منع کیا تھا، تو ان کی شرم کے مقامات ایک دوسرے پر کھل گئے اور وہ جنت کے درختوں سے پتے چپکانے لگے. مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور باقی بھی، اور شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کیا جائے. اگر کوئی آدمی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی اس کیفیت کو حد سے زیادہ بیان کرنے لگے گا تو وہ بے ادبی کا مرتکب ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حقیقی ماں باپ ہیں. تو کوئی بھی آدمی فرض کر لیجئے کہ اس کے ماں باپ کہیں ان کے کپڑے اتر گئے تو کبھی بھی وہ بیان کرے گا کہ ماں ایسی ننگی ہو گئی، باپ ایسے ننگا ہو گیا، معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ جو قریب کے ہیں ان کے متعلق بیان کرتے ہوئے بھی ادب سے کام لے گا. تو جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کا واقعہ جب بیان کرنا ہے تو اس میں بھی ادب اور احترام سے کام لینا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث میں
اپنی عبدیت کا ذکر کیا ہے، بندگی کا ذکر کیا ہے، فقہا کہتے ہیں اسے بہت ادب اور احترام سے بات کرنی چاہیے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا ایک آدمی ہوں، میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرتے ہوئے ادب سے بات کرنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو تاثر دیا جائے کہ جیسے ہم گناہگار لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے معاذ۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تحفہ اثنا عشریہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے متعلق شیعہ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مارا اور ان کے گھر کو جلا دیا اور یہ کر دیا، اور پھر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے جو تیسرے بھائی پیدا ہونے تھے محسن، وہ امید ساقط کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا مارا کہ وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اور بڑے عجیب عقل سے جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرض کر لو یہ واقعہ ہوا تھا، فرض کر لو یہ پٹائی اور مار ہوئی بھی تھی، تو اب جس طریقے سے ممبروں پہ بیٹھ کے یہ ذاکر لوگ بیان کرتے ہیں، انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہمارے اس شہر دلی میں جب پٹھان آئے اور غارت گری ہوئی اور قتل ہوا تو کئی ایک عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دلی والے ادب اور احترام اتنا تھا خواتین کا کہ اس واقعے کو زبان پر لاتے ہوئے گھبراتے تھے، بڑے محتاط طریقے سے ذکر کرتے تھے کہ اپنے خاندان کی خواتین پہ کوئی دھبا نہ آ جائے، کوئی عیب نہ آ جائے۔ تو کہتے ہیں اتنی ادب، اتنا ادب، اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بیان کرتے ہو تو کوئی ادب احترام سے کام لو، تم بار بار اس واقعے کا ذکر کرتے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ سے ایوب علیہ السلام کی ان کے متعلق یہ کہنا، یہ بیان کرنا کہ ان کو اتنے کیڑے پڑ گئے معاذ اللہ جسم میں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ادب سے کم درجے کی، اور محققین نے کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان پر کیا مشکل پیش آئی تھی جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے انہیں شفا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے متعلق کہا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا، نعم الاب، کیا ہی اچھا ہمارا بندہ تھا، انہ اواب، بات بات پہ ہم سے دعا مانگتا تھا، رجوع کرتا تھا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی۔ کیا بیماری ہو گئی تھی کوئی پتہ نہیں کسی کو، باقی تکے ایسے ہی لگاتے ہیں لوگ کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام میں ایسے معائب کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ مان لیا جائے تو نبی کے آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ نبی اس لیے آتا ہے کہ قوم کو دعوت دے، اللہ سے ملائے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کو ایسی بیماریاں ہونے لگیں یا ان کے خاندان میں ایسے عیب آ جائیں کہ لوگ ان کی وجہ سے ہٹ جائیں ان سے، تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ اسی کی مثال دیکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے امہات المومنین کا ذکر جہاں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت اگر کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی، کھلی بے حیائی لوگوں کے سامنے بے حیائی کی مراد ہے، اس لیے کہ وہ بے حیائی جس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں وہ تو اب ہمارے گئے گزرے دور میں بھی لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں، کوئی سڑکوں پہ کوئی سامنے نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی ہو، اس کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، کافرہ ہو سکتی ہے کہ وہ عورت کافر ہو، مشرک ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معاذ اللہ بدکار ہو، کردار کی بری ہو، کیونکہ اگر نبی کی بیوی کردار کی بری ہوگی تو لا محالہ لوگ نبی کو تاندیہ کریں گے کہ تمہارے اپنے گھر کو حالات دیکھو ذرا کیا ہیں اور تم ہمیں دعوت دیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کردار اللہ کی طرف بلانے میں رکاوٹ بن جائے گا، اس کا کردار آڑ بن جائے گا اور لوگ اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس لیے کفر سے لوگ نفرت نہیں کرتے،
بدکاری سے لوگ نفرت کرتے ہیں، تو بدکاری جو ہے وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں نہیں پائی جاتی، اگرچہ کفر پایا جاتا ہے، کیونکہ کفر سے عام طور پہ لوگ نفرت نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اسباب پہ اللہ نے نتائج کو مرتب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو بھی واقعہ ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے یہ کہا، اتنا حسن ادب ہے، مانگنے کا طریقہ ہے، انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ جتنے بھی دنیا میں رحم کرتے ہیں، دوستوں سے، ماں باپ اپنے اولاد پہ، اولاد ماں باپ پہ، کسی پہ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے محدثین میں سے تھے، حدیث میں امام تھے، تو وفات کے وقت بڑی بے چینی اور رونا تھا۔ تو کسی نے آ کے پوچھا، اس سے کہا حضرت آپ کو یاد نہیں ہے، آپ اتنے اچھے آدمی، یہ کام یہ حدیث یوں آپ کرتے رہے، زندگی اتنی اچھی گزاری، کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی گناہ کی بات نہیں، اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ تمہارا حساب و کتاب تمہاری ماں کرے گی یا میں کروں، تو میں اللہ کو اپنی ماں پر ترجیح دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے لیے اللہ میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ڈر تو اس بات کا ہے کہ جو چند لمحے رہ گئے ہیں نا، کہیں کفر نہ ہو جائے، ایمان کی موت پہ ڈرتا ہوں کہ کہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، باقی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس کی رحمت، اس کی مہربانیاں بہت زیادہ ہیں، ایمانی پہ موت نہ آئی تو پھر کیا ہوگا، ڈر اس لیے رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں۔ تو اس لیے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، ادب احترام بڑا رہا ان پہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے رب جتنے بھی دنیا میں رحم کرتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب ایسے کیجئے کہ آپ زمین پر پاؤں ماریں، ارقد برجلک، اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائیں اور ہم اس سے چشمہ پیدا کر دیں گے۔ پانی نکلا زمین سے، انہوں نے ٹھوکر لگائی، چشمہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغتسل، اس سے آپ غسل فرما لیں، بارد و شراب، اور یہ بہت ٹھنڈا خوشگوار پانی ہے، اور اس میں سے کچھ پی بھی لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہی ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو خود بھی تو نکال سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے شفا دینی تھی تو ویسے بھی دے سکتے تھے۔ یہ جو درمیان میں جملہ آیا نا کہ ارقد برجلک، آپ اپنے پاؤں کو زمین پہ ماریے، یہ ہے سنت اللہ کہ اللہ اسباب کو بتاتا ہے کہ اس کو اختیار کرو، نتیجہ اس پہ میں مرتب کروں، سبب اختیار کرنا ہے۔ وگرنہ آدمی سوچے کہ اس پانی میں اگر اللہ شفا نہ رکھتا تو پھر کہاں سے شفا ہو جاتی؟ اور پاؤں کی ٹھوکر سے بلا زمین سے پانی نکلا کرتے ہیں، کوئی آسان کام ہے، کنویں کھودے جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرو نا، باقی ہم کام کر دیں گے۔ تو سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب پر نتائج کو مرتب کرتا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری تفصیل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجے پر پہنچ جائے گا تو یہ اس کی غلط ہے۔ اب دوسری مثال کی دیکھ لیں، حضرت مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور وہ اتنی پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس واقعے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی کوئی عورت اس دنیا میں تھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مریم سے کہا کہ بالکل مت گھبراؤ، اور تم ایک کام یہ کرو کہ ہزی الیک بجذع النخلہ، کہ جس درخت کے نیچے لیٹی بھی ہو اس کے تنے کو ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، اور جو کھجوریں تر و تازہ ہیں وہ ہم تم پہ گرا دیں گے، ان کھجوروں کو کھاؤ۔ اور سریا، ہم نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ سریا کے دونوں ترجمے ہوئے ہیں،
ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ قد جعل ربک تحتک سریہ، اور تم اس پر غور کرو کہ اللہ نے سریہ تمہیں ایک ایسا بچہ دیا ہے جو سردار ہوگا زمانے کا، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام، اور سریہ کا دوسرا مطلب ہے چشمہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک چشمہ بھی بہا دیا ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو اس سے پانی پیو اور یہ کھجوریں کھاؤ، وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، اپنے بچے کو دیکھ کے خوش رہو اور کسی سے بات نہیں کرو۔ سوال یہاں اس کا یہ ہے کہ جس اللہ نے چشمہ بہا دیا اور جس پروردگار نے کھجوریں کھانے کا حکم دیا اور بغیر کسی کے ملاپ کے بچہ عنایت فرما دیا، اسی رب نے یہ کیوں کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ؟ اس لیے کہ کھجور کے تنے کو ہلانا ایک سبب تھا نا، اور ایک چند نوعمر بچی 16-18 سال کی بچی کیا کھجور کا تنا ہلاتی ہوگی اور کتنا اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہوگا، لیکن اللہ نے کہا سبب ضرور اختیار کرنا ہے تاکہ نتیجہ اس پہ مرتب کر دیں۔ اور کھجور اتنا بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیشہ گرمی کے موسم میں پکا کرتی ہے، سردیوں میں نہیں پکتی۔ ہزاروں سالوں سے یہی چلا آ رہا ہے، اب تو سائنس آ گئی نا، تو سائنس اگر اس کو دریافت کرنا چاہے کہ موسم کیسے بدلتے ہیں تو وہ لاکھوں سالوں میں جا کر موسم کہیں بدلتے ہیں، چند ہزار سال میں تبدیلی نہیں آ جاتی۔ یعنی آج سے 2000 سال پہلے شام میں کھجوریں دسمبر میں پکتی ہوں یہ نہیں ہوتا۔ آج سے 2000 سال پہلے شام کے علاقے میں، عراق میں، ہر جگہ 2000 سال پہلے گرمی میں ہی کھجوریں پکتی تھی، سردیوں میں نہیں پکتی تھی۔ تو اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ کھجوروں کا درخت اس کے نیچے لیٹی ہوئی اور کھجوریں تم پہ گریں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے تھے، کم سے کم دسمبر میں پیدا نہیں ہوئے۔ اسی لیے قرآن اپنے متعلق کہتا ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کمال کی بات اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا ہماری یہ کتاب نگران ہے ان تمام وحیوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ تورات وحی تھی، انجیل وحی تھی، زبور وحی تھی، جتنے انبیاء علیہ السلام کے صحائف تھے، اللہ نے کہا یہ قرآن ان کو چیک کرتا ہے، چیک رکھتا ہے اس پہ، جتنی چیزیں ان میں بیان ہوئی ہیں، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، قرآن اس کو بتاتا ہے۔ قرآن سے یوسف علیہ السلام کے خواب کو جو بیان کرتا ہے، آپ آج بھی تورات اٹھا کر دیکھ لیں، 90 نہیں 95 99% یہ خواب ملتے جلتے ہیں، جو اللہ نے وہاں نازل کیا وہی اللہ نے یہاں نازل کیا، اتنی زیادہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تحریف نہیں ہوئی۔ لیکن جن جن مقامات پہ تورات اور انجیل میں انہوں نے تحریف کی ہے، قرآن انہی مقامات کو بیان کر کے بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ چیز وہاں غلط ہو گئی، یہ چیز وہاں غلط ہو گئی۔ تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا 2000 سال ہی تو مسیح علیہ السلام کو دنیا سے اللہ نے اٹھایا تھا، ابھی 2000 سال ہی تو ہوئے ہیں۔ 2000 سال پہلے شام میں کبھی بھی کھجوریں دسمبر میں نہیں پکی تھی، کھجوریں اس وقت بھی جون جولائی میں ہی پکا کرتی تھی۔ تو اس لیے یہ ساری دنیا چل پڑی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، اللہ نے اس کی تصحیح کر دی۔ سبب پہ نتائج کا مرتب ہونا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وفات سے پہلے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے چہرہ مبارک پہ ایسے اثرات دیکھتا ہوں جیسے آپ پریشان ہیں، تو کیا یہ پریشانی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے یہ پریشانی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون سی بات ہے؟ فلاں میرا باغ ہے، سال میں اتنے پیسے اس کے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی طیبہ مبارکہ کہ وہ سال بھر کا خرچہ ایک ہی دن اپنی بیویوں کو دے دیتے، 12 مہینے کماتے تھے، یہ رکھو اور یہ سارے سال کا خرچہ ہے۔ وہ اللہ کی بندیاں بھی ایسی تھیں کہ خدا کی راہ میں جو فقیر آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اٹھا کے دے دیتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تھا تو عنایت فرما دیتے تھے، وغیرہ جو بھی ہوتا تھا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بیویوں کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول فلاں باغ ہے، اتنے ہزار اس کی آمدن ہے، آپ کی اتنی بیوی ہیں، میں سارا سال اسے تقسیم کروں گا،
سال کے بعد جب پیسے آئیں گے آپ کی ساری بیویوں میں برابر کے تقسیم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی رہ گئی تو بالکل حصہ اس کے حصے میں آ جائے گا۔ مراد یہ تھی کہ ایک بھی آپ کی بیوی جب تک میری زندگی میں باقی ہے میں اسے کرتا رہوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیسے نے اسلام کو بہت قوت دی، بہت طاقت دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑا خرچ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی غیرت مند تھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان کے احترام میں ایک مرتبہ پیسے بھجوائے، سرکاری تحفہ۔ تو انہوں نے کہا اے رب، عمر نے اس مرتبہ بھجوا دیا ہے اور آئندہ سال میری زندگی باقی نہ رہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ طائف سے کچا چمڑا منگواتی تھی اور اس چمڑے کو رنگ کے اس کی کھال کو دباغت دے کے بازار میں بکواتی تھی اپنے نوکروں سے، جو پیسہ آتا تھا اس سے وہ گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تحفہ بھجوایا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا تحفہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ آئندہ کے لیے زندگی ہی نہ رہے کہ میں سرکار کے احسانات کو قبول کروں، گورنمنٹ کے احسانات کو یا خلافت راشدہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے آئندہ سال سے پہلے ہی انہیں اٹھا لیا۔ وہ اتنی غیرت مند تھی۔ تو ہوا یہی ہے قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے باغ کو سبب قرار دیا اور اس پر وہ آپ خوش ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ جنت کے چشمے سلسبیل سے تمہیں خیرات کرے، تمہیں پانی پلائے۔ قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سقاہم ربہم، ان کا پروردگار نے پلائے گا بہت پاکیزہ چیز۔ اور پھر اسی میں آیا اس صورت میں کہ ایک چشمہ ہے جنت کا، اس کا نام اللہ نے فرمایا سلسبیل ہے۔ تو سلسبیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن خدا تمہیں کیا کرے؟ سیراب کرے۔ تو یہ چیز ہے سبب پہ نتیجے کا مرتب ہونا۔ اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے، یہ اسی مسئلے کا دوسرا پہلو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کے دوسرے پہلو کو جو بیان کرتے ہیں، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسباب اختیار نہ کرے اور نتیجہ مرتب ہو جائے۔ حقیقت میں وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ بغیر اسباب کے نتائج کا مرتب ہو جانا یہ تو ہوتا ہے یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام، قوم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے اونٹنی لے آؤ۔ اب پہاڑ پتھر ہیں بھائی، اونٹنی ایک زندہ جانور ہے، تو وہ کہاں سے پتھر سے جانور پیدا ہوگا؟ کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا انہیں کہو ہم اونٹنی پیدا کر دیتے ہیں، تمہارے اسی پہاڑ سے ایک اونٹنی آ جائے گی، لیکن یاد رکھو کہ پھر تم بہت آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ ایک دن بستی میں کنویں پر کا پانی وہ پیے گی اور دوسرے دن تمہارے سارے جانور پیئیں گے، گویا تمام جانور ایک دن پیاسے رہیں گے، یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا پرواہ نہیں، ہم یہ منظور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھیج دی اور اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، اگر تم نے اسے برائی سے ہاتھ لگایا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، دیکھو اس کو مارنے کی کوشش نہ کرنا، وگرنہ یہ خدا کی نشانی ہے اور اللہ اپنی نشانی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ہے بڑی محبت، بڑا تعلق ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق ہمیشہ اس کی طرف چلتی رہے، آتی رہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو زبان دیتا ہے کہ تم جا کر لوگوں کو سمجھاؤ۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھنے میں آتے ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی معجزہ دے دیتا ہے تاکہ جو لوگ عقل اور شعور سے زیادہ کام نہیں لیتے وہ اس معجزے کو دیکھ کر عاجز ہو جائیں اور بغیر مانے کوئی اشارہ کار نہ رہے۔ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ تو اب اللہ نے معجزہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سمجھاتے رہے، قوم نہیں سمجھی، اور ایک دن چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اور گواہ رہو میری صداقت کے لیے۔ چاند بھی بلا کسی کے لیے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا دیکھو اور میری صداقت کے لیے گواہ رہو۔ تو جنہوں نے ماننا تھا، جنہوں نے نہیں مانا وہ صاف کھلی آنکھوں سے ایک چیز دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ آپ نے نظر بندی کر دی ہے، یہ جادو کر دیا ہے۔
صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، اور اب جب اس سے پانی پینا شروع کیا تو کچھ دن تو یہ برداشت کرتے رہے، پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں، اور اللہ نے کہا ہے کہ 9 آدمی بیٹھے، 9 یفسدون فی الارض، 9 سردار تھے اس بستی کے جو فساد مچاتے تھے، اور انہوں نے کہا اس اونٹنی کو مار دو، لنبیتنہ، اور رات بسر کرو اکٹھی اور اس اونٹنی کو مار دو، اور کوئی پوچھے کہ اونٹنی کو کس نے قتل کیا ہے تو کہہ دینا ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم موجود ہی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب یہاں بغیر سبب کے اللہ نے نتیجہ مرتب کر دیا۔ سبب تو اونٹنی کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا، اونٹنی کو پیدا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، بغیر سبب کے خدا نے نتیجہ مرتب کر دیا۔ یہ ہے معجزہ، اور یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اس لیے نبوت کا دعوے دار جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے معجزہ ضروری ہو جاتا ہے، ایک آدھ معجزہ، تاکہ اگر اللہ کی مخلوق اس کی دعوت سے دین کی طرف نہیں آتی تو خدا کی اس چیز کو دیکھ کر سمجھے اور خدا کے دین کی طرف آئے۔ یہ تو ہونا چاہیے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ ضروری ہوتا ہے۔ اب جب ختم نبوت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ہی ختم ہو گئی، تو اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ اسباب کے بغیر نتیجہ مرتب ہو جائے تو پھر وہ کس چیز کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ولایت ظاہر ہو، کیونکہ ولی کی کرامت یہ بھی بغیر سبب کے نتیجہ نکل آتا ہے، اور یہ اللہ کی کرامات سے انکار ممکن نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اولیاء اللہ کی کرامات کو نہیں مانتا تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے اس بارے میں ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اتنی کرامات ہیں، ہر زمانے میں اولیاء اللہ کی اتنی کرامات ہیں کہ ساری امت کو جھوٹ تھوڑے ہی بولتی تھی۔ انہوں نے کوئی سبب اختیار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر سبب کے نتیجہ مرتب کر دیا، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہمارا بندہ اتنا اچھا ہے، ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے، تم اس آدمی کی توہین نہ کرو۔ مثلا قرآن خود بتاتا ہے حضرت مریم یقیناً نبی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا ان اللہ اصطفاک، مریم اللہ نے تمہیں چن لی ہے، وطہرک، اور تمہیں پاک کیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اس زمانے میں جتنی اس دنیا میں عورتیں پائی جاتی ہیں نا، سب سے اول نمبر تمہارا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کے ہاں تمہاری اتنی عزت ہے، تم اتنی اچھی بچی ہو۔ والد کا انتقال ہو گیا، اور والد تھے ان کے عمران، بیت المقدس کے امام تھے، اور کفالت کہ مریم کو اب پالے کون، تو بیت المقدس کا امام ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹی کی بڑی عزت تھی، ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں ان کی بیٹی کو پالوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودی جھگڑا کر رہے ہیں نا مریم کے متعلق، ان سے پوچھئے کہ کوئی اس وقت موجود نہیں تھا جب مریم کی کفالت کا قصہ ہوا کہ مریم اس بچی کو پالے گا کون، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ اس وقت جو ہوا تھا وہ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ جب سارے بیت المقدس کے جتنے بھی خدمت کرنے والے تھے، جتنے بھی خادم تھے، ان میں یہ بحث چھڑی کہ مریم کو کون پالے گا، اور سارے وہ تورات لکھتے تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان میں نبی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ جس قلم سے ہم تورات لکھتے ہیں نا، یہ جو چیز ہے ہم اپنے اپنے قلم کو دریا میں چھوڑ دیں، اور جس آدمی کا قلم دریا میں پانی جس رخ پہ بہ رہا ہے اس کے مخالف سمت کو اوپر کی طرف جانے لگے، یہ اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور یہ فیصلہ ہو جائے۔ جب قلم سب نے رکھے تو اس سے زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر کی طرف چلنے لگا، فیصلہ ہو گیا، سب مطمئن ہو گئے، اور اس سے زکریا علیہ السلام نے عمران کی بیٹی کو لے لیا، پالنا شروع کیا، لیکن زکریا علیہ السلام خود نہیں جانتے تھے کہ یہ بیٹی کس غضب کا نصیب لے کے پیدا ہو گیا، اور اس بچی سے اللہ نے کیا کام لینا۔
اللہ تعالیٰ کے کام بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، مجھے الہام کیا کہ ہم تمہاری نسل میں علم کو رکھیں گے. جب تک تمہاری نسل ہے ہم علم تمہارے خاندان میں رکھیں گے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں بیٹے علماء دین میں سے ہوئے، پھر ان کے آگے علماء دین میں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، وہ بڑے صاحب علم تھے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خاندان ہی ختم ہو گیا، آگے کوئی بیٹا ہوا ہی نہیں، بیٹیاں بھی انتقال کر گئی، ساری نسل ہی ختم ہو گئی. اللہ کا وعدہ جو تھا کہ جب تک تمہاری نسل ہے علم اس میں رکھیں گے، تو نسل ہی نہیں رہی تو علم بھی اللہ کا وعدہ ایسے بھی کبھی کبھی پورا ہو جاتا ہے نا. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کس غضب کی بچی ہے اور کیا اس کا نصیب ہے. ایک دن اس کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کیا، جب یہ بیٹی بڑی ہو گئی تو انہوں نے اس وقت مسجدوں میں، اب بھی مغلوں کے دور تک بھی آپ دیکھیں تو مسجدوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے. شاہی مسجد لاہور میں چلے جائیں وہاں بھی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، یہ حجرے ہوا کرتے تھے اور عبادت کرنے والے لوگ یہاں رہا کرتے تھے. اور عیسائیوں میں عورتیں بھی عبادت کرتی تھیں، وہ اپنی زندگی وقف کر دیتی تھیں اللہ کے لیے، اور اتنی عبادت گزار تھیں کہ وہ راتوں کو کھڑی ہوتی تھی خدا کی حضور نماز پڑھنے، عبادت کرنے، تو فجر تک کھڑی رہتی تھی. اس کی وجہ سے کمر میں ہو جاتا تھا درد، تو وہ زنار باندھ دیتی تھی. زنار اس پٹکے کو کہتے ہیں جو کوئی بھی مرد یا عورت اس وجہ سے باندھ لے کہ کمر میں درد شروع ہو گیا، اسی سے زنیرہ یا زنیرہ کا لفظ بنا. زنیرہ یعنی وہ عبادت گزار عورت جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اس کی کمر میں درد شروع ہو گیا، اس نے پٹکا باندھ لیا اپنی کمر کو ٹھیک رکھنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے، درد سے بچنے کے لیے. زنیرہ کا اصل مطلب یہ. تو مریم نے اسی ایک حجرے میں خالو نے چھوڑ دیا کہ بیٹی یہاں رہو، خدا کو یاد. ایک دن جو داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا اس کے پاس اتنے اچھے تازہ پھل پائے جاتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے پھل تمہیں ملے؟ بازار تو گئی نہیں خریدنے، کوئی سبب نہیں بنا، یہ پھل تازہ ترو تازہ پھل تمہارے حجرے میں کہاں سے آ گئے؟ تو قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ نے کہا میں جس کو چاہتا ہوں بغیر اسباب کے رزق عنایت کرتا ہوں. یہ اگر ہم کہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ نبی تھے، تو معجزہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نبی کو خود اپنے معجزے کی خبر نہ ہو. وہ آ کے جو بچی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس، حیرت سے پوچھ رہے ہیں کہ پھل کہاں سے آ گئے، کوئی سبب نہیں ہے. لازماً بات دوسری رہ جاتی ہے، اور وہ مریم کی کرامت ہے، جیسے مریم کی کرامت تھی. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا مفہوم مانگے ہے کہ حیران رہ گئے اس بات پہ کہ بغیر موسم کے پھل پائے جاتے ہیں. جو پھل گرمیوں میں ہونے چاہیے اس سردی میں بچی کو مل رہے ہیں، جو سردیوں میں ہونے چاہیے وہ گرمیوں میں مل رہے ہیں. حیران رہ گئے اس چیز کو دیکھ کے. جب یہ حیرت ہوئی تو انہیں اچانک اپنا خیال آ گیا. انہوں نے سوچا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل اس بچی کو کرامت میں دے سکتا ہے، موسم تو میرا بھی نہیں رہا، میری سر بالکل سفید ہو گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، اولاد ہے کوئی نہیں. اللہ نے کہا واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی آگ نے زکریا علیہ السلام کے بال سفید بالکل کر دیے. نداء خفیہ، اور چپکے چپکے آہستہ آہستہ مجھ سے بات کرنے لگا. اور بات کیا کی؟ بات یہ کی کہ اے رب، جو تو بغیر موسم کے مریم بچی کو پھل دے سکتا ہے، موسم میرا اور میری بیوی کا بھی گزر گیا، اگر اولاد عنایت ہو، کوئی بیٹا عنایت ہو تو اللہ تیری مہربانی ہے، تو اس پہ بھی تو قدرت رکھتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیج دیا اور اللہ نے کہا نادت الملائکہ، فرشتوں نے آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب میں کھڑے ہو کے دعا ہم سے مانگ رہا. یہ اصل ہے اس بات کی کہ دعا میں اصل خاموشی، اصل آہستہ آواز، اونچی آواز سے دعا مانگنے سے ترجیح دی گئی ہے. حنفی فقہا نے یہی سے دلیل لی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس نے چپکے چپکے ہم سے مانگا، کوئی نہیں سن رہا تھا، میں ہی سن رہا تھا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ میری بیوی کا یہ حال ہو گیا ہے، اے رب میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی میرا وارث بن جائے.
اور اللہ کوئی دے دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چپکے چمے فنادت الملائکہ، ہمارے فرشتوں نے آواز دی اور کہا وقائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھ رہے تھے جو اللہ کی عبادت، تو دعا فرشتوں نے آواز دی، انہوں نے کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور بیٹا بھی ایسا کہ اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، لم نجعل لہ قبل سمیہ، اللہ نے فرمایا اس نام کو ہم نے محفوظ رکھا تھا، آج تک دنیا میں کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا، ہم نے کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا، تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ رکھتے ہیں۔ یہ جو انگلش میں بائبل میں جان آتا ہے نا، JOHN جان، یہ جان یحییٰ ہی کا ترجمہ کہ انہیں اللہ نے یحییٰ۔ اب مریم کی کرامت تھی کہ ان کے پاس پھل بغیر سبب کے آ گئے، تو جو آدمی بغیر سبب کے چاہتا ہے کہ نتیجہ مرتب ہو جائے، وہ در حقیقت یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے، اور ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بغیر اسباب کے نتائج مرتب کر دے جو خدا کا فعل ہے۔ خدا یا معجزہ دکھاتا ہے یا کرامت دکھاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ ایسے نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزات تو پھر ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ عکاشہ رضی اللہ عنہ جو تھے، عکاشہ بن محصن، یہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تھے، بہت قدیم الاسلام تھے، اور یہ اور ثابت ابن اکرم کاف کشش والا نہیں، دو نقطوں والا کاف، ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھیجا، اور ختم نبوت میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا طلحہ اسدی نے، تو طلحہ اسدی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف بھیجا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر طلحہ کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو طلحہ آئے اور پھر انہوں نے اسلام کو دوبارہ قبول کیا، اور پھر بہت اچھا ان کا اسلام ہو گیا تھا، غلط راہ پر چل پڑے تھے پھر پلٹے، تو اس جنگ میں حضرت عکاشہ اور ثابت رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 2 گھوڑوں پہ بھیجا اور کہا جاؤ اور ان کے ساتھ لڑو، اور ثابت پہ انہیں بڑا اعتماد بھی تھا، اس لیے کہ غزوہ موطا جب ہوا تھا تو ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ موطا میں شہید ہوتے ہوتے زمین پہ گرتے گرتے پرچم جو تھا وہ اسے ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور ثابت رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ پرچم لے جا کے خالد رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، حالانکہ خالد عام سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا خالد آپ مجھ سے کہیں زیادہ جنگ کو صلاحیت سمجھ سکتے ہیں، پرچم میں لینے کے قابل ہیں، آپ رکھیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر جنگ کی ہوا جو کچھ کے ہوا، تو ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ ہما دونوں کو طلحہ نے شہید کر دیا تھا، دونوں گھوڑے ان کے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ حضرت وقت رضی اللہ عنہ کے دور کا یہ واقعہ ہے، لیکن عکاشہ رضی اللہ عنہ بڑے قابل صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ ہوا یہ کہ بدر کے دن یہ لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے کافروں سے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو پریشان ہو گئے کہ ہتھیار کوئی نہیں رہا، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑ کے انہیں دے دی اور فرمایا یہ لو۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے جب میں نے وہ لی تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ وہ تلوار بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ کھجور کی ٹہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم توڑی، مجھے دی اور تلوار بن گئی۔ یہ معجزہ بغیر کسی سبب کے چیز بن گئی نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جو چاہے سو کرے، خدا کو کون روک سکتا ہے معاذ اللہ۔ یہ معجزات ہیں۔ کرامتیں اولیاء اللہ کی وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، اور کرامتیں اتنے تواتر سے ثابت ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرنا خود قرآن کریم میں بعض چیزوں کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ جیسے مریم کی کرامت اللہ نے بیان کیا، حالانکہ مریم کیا تھی؟ خدا کی نیک بندی تھی، وہ اولیاء کرام میں سے تھی رحمہم اللہ، وہ ظاہر نبی تو نہیں تھی۔ اور پھر اس امت میں اولیاء اللہ کی کرامات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اتنی کرامتیں ہمارے قریب کے دور میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث ریشی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی کرامتیں تھیں کہ دلی کے لوگوں نے لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اس طرح ظاہر ہوتی تھیں جس طرح پتجھڑ میں پتے گرتے، اتنے صاحب کرامت۔ یہ تھوڑا احساس ہے کہ قرآن پاک کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا،
تو اولیاء اللہ کی کرامات سے انکار ممکن نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بڑے خوش بیٹھے تھے اور زندگی بھر وہ دو کام کرتے رہے. ایک تعویذ نہیں لکھتے تھے اور ایک وہ ہدیہ نہیں قبول کرتے تھے کسی کا بھی. دلی میں جہاں ایڈورڈ پارک ہے اس میں جہاں بدھ کا مجسمہ نصب ہے اس کے ایک طرف لال قلعہ ہے اور دوسری طرف مسجد ہے. اس مسجد اور قلعے کے درمیان اب تو روڈز بن گئی نا, کسی زمانے میں بازار ہوتا تھا. کہتے ہیں اردو زبان وہیں پیدا ہوئی تھی اور وہاں پر اکبری مسجد تھی کسی زمانے میں. اور اکبری مسجد جو تھی اس کے امام جو تھے وہ تو دلی کے شاہی مسجد کے جو امام ہیں, امامت انہی لوگوں کے یہاں رہی, کیونکہ شاہ جہان بادشاہ اس نے بڑا برا جانا کہ جب وہ ہاتھی پہ بیٹھتا تھا. شاہ جہان بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, اللہ نے بڑا کمال علم دیا تھا اور علم سے زیادہ اس کو دلچسپی عمارتوں کے بنوانے میں تھی. ایسے ایسے شاندار نقشے, ایسی ایسی چیزیں. یہ تاج محل جو ہے یہ شاہ جہانی کا تو منظور کرتا ہے. تو شاہ جہان بادشاہ نے کہا کہ میں جب ہاتھی پہ بیٹھتا ہوں تو ہاتھی چلانے والے کی پیٹھ میری طرف ہوتی ہے, مجھے بڑا برا لگتا ہے. یہ کوئی ادب اور طریقہ ہے کہ بادشاہوں کی طرف پیٹھ کی جائے؟ تو بڑا برا ہونے لگتا تھا. اس کے لیے حل تجویز کیا گیا اور حل یہ تجویز کیا گیا کہ بادشاہ اور پیلبان کے درمیان ایک چھوٹا سا چھجا بنایا جائے, اس میں بیٹھنے کی جگہ ہو. اور اب بیٹھے کون اس میں جس کا منہ شاہ جہان بادشاہ کی طرف ہو؟ اب آدمی کون آئے؟ تو اس زمانے کے علماء نے کہا مسئلہ ہی نہیں سے حل کرتے ہیں, اور بخارا سے سادات کے 3 اصل خاندان منگوائے گئے جو حسبن نسبن سارے سید تھے. ان میں سے سادات کے ایک خاندان کو شاہ جہان بادشاہ نے بادشاہی مسجد کی امامت دی. اب تک بخاریوں میں وہی چلی آتی. احمد بخاری آج کل نام کبھی کبھی میڈیا میں آتا ہے نا, یہ اسی خاندان سے چلی آتی. دوسرا خاندان جو تھا انہوں نے ان بچوں کو لگایا کہ شاہی مسجد کے شاہی عیدگاہ جو ہے سال کے بعد جو عید آتی ہے نماز تم لوگوں نے پڑھانی ہے. اور تیسرا جو سادات کا خاندان تھا ان میں سے ایک خوبصورت بچہ وہ بیٹھتا تھا شاہ جہان کی طرف منہ کر کے, اور شاہ جہان کی طرف پیلبان کی پیٹھ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ 3 خاندان جو بخارا سے منگوائے گئے. تو شاہی مسجد کا جو خاندان تھا قرب و جوار کی جتنی مساجد تھی امامت ان کے ذمہ تھی کہ اپنا بندہ بھیجو. اکبری مسجد میں بھی انہی کا امام تھا, لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے ترجمہ کرتے تھے. کسی چیز پہ خوش ہوئے ہوں گے بہت, تو ان کے خدام کہتے تھے کہ حضرت بڑے خوش تھے ایک دن, اور ایک عورت آئی, یہ کرامت کی بات ہے, اور اس نے کہا حضرت میں دلی میں فلاں جگہ بھنگ کا کاروبار کرتی ہوں, اور جتنے بھنگ پینے والے ہیں اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے شام کو آتے ہیں اور میں بھنگ گھونٹتی ہوں اور سب کو پلاتی ہوں. اب کئی دن ہو گئے کوئی بھنگی آتا ہی نہیں. ایسا مسئلہ سرد بڑا ہے کہ دکان ہی نہیں چلتی, تو بڑا مشکل ہے کوئی تعویذ دے دے. تو کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ تعویذ بڑوں بڑوں کو یہاں سے نہیں ملے تو اس عورت کو اور وہ ایک حرام کام کے لیے تعویذ ملے گا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ قلم اٹھایا اور تعویذ لکھ دی. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک حرام کام کے لیے حضرت نے تعویذ لکھ دیا, یہ کیا کیا. خیر ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے گئے, حضرت نے کوئی توجہ نہیں دی. ہم لوگوں کا مزاج بھی بگڑا, انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. وہ عورت کچھ دنوں کے بعد پھر آئی اور اس نے لا کر مٹھائی کے ٹوکرے رکھے. تو ہم نے کہا لو یہاں بڑے بڑے حلال کے پیسے لے کے آتے ہیں لوگ اور قبول نہیں ہوتے, یہ کیوں لے آئی؟ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے جو تعویذ دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ گھوٹنے کے ساتھ باندھ دینا, تو میں نے گھوٹنے کے ساتھ باندھا تو اتنے بھنگی آئے, اتنے چپسی آئے, اتنے پینے والے آئے کہ اٹھنے کی فرصت نہیں ملی. اتنے پیسے ہو گئے تو آج سے ذرا فرصت ملی ہے تو میں اس پیسے سے یہ خرید کے لائی ہوں. تو شاگرد کہتے ہیں ہمیں اور تعجب ہوا کہ حرام کا مال لے کے آئی ہے, دیکھو ہوگا کیا. حضرت نے فرمایا چھوڑ جاؤ. تو ہمیں بڑا آیا کہ ایک اس کو حرام کا تعویذ دے دیا, اوپر سے جو چیز لائی ہے وہ بھی حرام مال کی. حضرت کو ہو کیا گیا؟ تو کہنے لگے میں غصہ آیا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز کے بعد کہنے لگے کہ جو بوریا پڑا ہوا ہے نا یہ سب اور چٹائی مسجد سے باہر بچھا.
مسجد سے باہر بچھا دی. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ دیکھو 4 ہندو جوگی آ رہے ہیں تو یہ مٹھائی لے جا کر انہیں دے دو. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے اس عورت سے کہا کہ جب تمہارا کام چل پڑے تو میرا تعویذ مجھے واپس لا دینا. تو اسے تعویذ بھی دیا تھا اور مٹھائی بھی. تو کہنے لگے کہ وہ مٹھائی لے جا کر ہندو جو جوگی تھے تو انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگے تمہارے پیر کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا بالکل بندوبست ہے، اور وہ جو حرام کی مٹھائی تھی وہ ہندوؤں کو دے دی. تو ہم آئے تو حضرت نے تعویذ دیا، فرمایا پڑھ لو. تو اس تعویذ سے لکھا تھا حضرت نے کہ بھنگ پینے والوں، بھنگ تو تمہاری تقدیر میں ہے ہی، دلی میں کہیں اور نہ پیا کرو، اس عورت کے پاس آ کے پی لیا کرو. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے اتنا لکھا ہے، اور مال حرام بود جائے حرام کا، حرام کا مال تھا حرام کی جگہ پہ چلا گیا، ہندوؤں نے کھا لیا. یہ کرامتیں تھیں. خود سر سید احمد خان انہوں نے بہت لکھا ہے، کتنی کرامتیں حضرت رحمت اللہ کی نقل کی ہیں، اس لیے کہ کرامات کا انکار ممکن نہیں. تو جو آدمی بغیر اسباب کے نتائج کو مرتب کرنا چاہتا ہے وہ در حقیقت چاہتا ہے کہ ولایت اسے حاصل ہو جائے. اسی لیے فقہا نے بڑا اہم مسئلہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسباب کو پورا کیے بغیر اللہ سے دعا مانگنا کہ نتیجہ مرتب ہو جائے یہ بے ادبی. وہ کہتے ہیں ادب کرے خدا کا، احترام کرے. ایک بزرگ تھے، ان کی خانقاہ میں حاضر تھے، تو ایک لڑکا تھا، اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا. حضرت رحمت اللہ نے دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے حافظ. اس نے کہا حضرت تعویذ بھی دے دیں. تو انہوں نے تعویذ بھی لکھ دیا. اس نے کہا حضرت ایسا حافظ ہو کہ 7 قراتیں جانتا ہو یہ وہ. تو حضرت رحمت اللہ کو پتہ نہیں کیا آیا ہوگا ان کے ذہن میں، انہیں تعویذ دے دیا. پوچھنے لگے، کہنے لگے تمہاری شادی کب ہوئی؟ اس کے بعد شادی تو بھی نہیں. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، شادی کی نہیں اور اولاد بھی ہو اور حافظ ہو جائے، میرا تعویذ حافظ کر دو. اس نے کہا حضرت جب ہوگی تب باندھ لیں گے، پر میں نہیں اس وقت آپ لے جانا، فی الحال تو تعویذ حافظ کرو. تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو سبب اختیار نہیں کرتے اور نتائج کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ جتنے لوگ یہ کشمیر کی آزادی اور فلاں اور ملک میں یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اس کا سبب اختیار نہیں کرتے کہ ہمارے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا ملک میں، ہمارا کسی کو گرانا چڑھانا، کسی کے ساتھ بات کرنا، اس کا کیا فرق پڑے گا، اس پر غور نہیں کرتے. اور اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان خوشحال ہو جائے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں 60-70 سال سے کشمیر فتح ہو جائے، یہ ہو جائے. اور بھئی تم نے جو کام کرتوت کیے ہوئے ہیں، ملک اور قوم کو جو لوٹا ہوا ہے، پیسہ تمہارا کہیں اور ہے، دفاع میں تم فراڈ کرتے ہو، کھانے پینے میں فراڈ کرتے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوائیوں تک میں فراڈ کرتے ہو کہ لوگ مر جائیں اور لوگوں کو خالص دوا میسر نہ آئے، اور دعاؤں پہ زور ہے کہ اللہ یہ کر دے اور وہ کر دے. یہ خدا کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا. اسی لیے فقہا منع کرتے، وہ کہتے ہیں سبب جتنا ہو سکتا ہے اتنا اختیار کر دے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب اختیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب یہ اختیار کیا کہ آپ نے یہ چاہا کہ قریش کا جو قافلہ ہے اس پہ ضرب لگائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے مدینہ منورہ. محدثین کی مورخین کی 90 تلی جانچی ہوئی رائے ہے. اسی لیے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن پاک کے حواشی میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی لیے شبلی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اردو میں یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑائی کے لیے نکلے تھے. اور شبلی نے بہت اچھی بات لکھی ہے آگے چل کے. شبلی اپنی سیرت میں کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میری یہ رائے محدثین اور مورخین کے خلاف ہے، لیکن میری اپنی تحقیق یہ ہے. وہاں سے بدر کی لڑائی کو لیا شبلی سے کس نے؟ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں. اس لیے مودودی صاحب نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑنے کے لیے نکلے تھے، اور پھر ان سے ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے لے لیا. اس لیے لوگوں میں عمومی ذہنیت یہ پیدا ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نکلے تھے لڑنے کے لیے، اور جنہوں نے شبلی کے علاوہ باقی جو لوگ تھے جنہوں نے اس رائے کو ترجیح دی، اس کی وجہ سیاسی بھی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سیاست میں جہاد کے نام پہ اپنے جو بھی ان کے اچھے مقاصد جو کچھ بھی تھے وہ حاصل کیے جا سکے.
شبلی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اس تاریخ کو بدلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بدر میں نکلے، جب ہجرت ہو گئی تو قریش نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایسی کالی ضرب لگاؤ ان بھاگے ہوئے لوگوں پہ کہ اٹھ نہ سکے. بڑی توہین انہوں نے محسوس کی. انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے کہ راتوں رات یہ لوگ نکل گئے اور ہم سب ناکام ہو گئے. اتنی اربوں میں غیرت تھی ان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا میری بیٹی زینب کو لے آؤ. اور زینب رضی اللہ عنہ جو تھی وہ امید سے تھی، اور زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر جب وہ چلے ہیں تو راستے میں مکہ کے کافر مل گئے. انہوں نے کہا یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے اور ہمیں بدر میں غالباً بدر کا کہا کہ پٹائی بھی ہو گئی، اب اس کی بیٹی دن دہاڑے ہمارے سامنے یوں ہجرت کر کے چلی جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جانے دیے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ جائیں گی. لڑائی شروع ہو گئی اور زینب رضی اللہ عنہ اونٹ سے گر پڑی. جو گری ہیں تو بچہ ضائع ہو گیا اور وہ بیماری ان کو رہی تھی، اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، پھر وہاں رہی، پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ زینب پہ میری بیٹی پہ کیا حالات گزرے ہیں. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال عورتیں پاس تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے تو آپ سمجھ گئے کہ اب معاملہ ختم ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر کچھ ہو جائے میری بیٹی کو تو مجھے بتانا، اور باہر تشریف لے گئے. تو جب پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا میری بیٹی کے کفن میں میری چادر کو شامل کر دے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبرستان آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رو رہے تھے اور قبر میں اترے، اور جب باہر نکلے تو خوش تھے. لیٹ گئے قبر میں جا کے اپنی بیٹی کی، باہر نکلے تو خوش تھے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں جب آ رہا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی اور میں نے کہا اللہ میری یہ وہ بیٹی ہے جس کا بچہ ضائع ہو گیا. اس طرح اس بیچاری نے مشکلات اور تکالیف دیکھی اور اے اللہ اس کی قبر کا معاملہ آسان کر دے. تو جب میں لیٹا اس کی قبر میں جا کے تو فرشتوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ اللہ نے اس کی قبر اتنی کھول دینی ہے جہاں تک اس کی نظر جائے، اور آپ کی بیٹی کے لیے اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں. تو میں خوش ہو کے اٹھا ہوں کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بھیجی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نکل رہی تھی، انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا. اب نتیجہ یہ کہ وہ بیمار ہو گئی، بچے کی امید جب ضائع ہوئی تو انہیں اٹھا کر گھر لے گئے. انہوں نے کہا پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کہ اچھا اس طرح کرو رات کو کسی وقت لے جاؤ تاکہ ہم پہ یہ تہمت تو نہ لگے، یہ تو نہ ہو لوگ کہیں تم اتنے کمزور ہو گئے. اس صورتحال کے پس منظر میں عربوں نے طے کر لیا کہ یہ جو لوگ گئے ہیں نا انہیں دنیا سے مٹا دینا ہے. چنانچہ لڑائی کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پچھلے زمانوں میں دو آدمی دو گروہ ایک جگہ جا کر لڑ لیتے تھے اور قوم پہ اثر نہیں پڑتا تھا، حقیقت ایسے نہیں ہے. اس زمانے میں بھی پوری قوم کی معیشت ہل جاتی تھی لڑائیوں سے. اسلحہ تو تیار کرنا تھا، گھوڑے خریدنے تھے، پیسہ کہاں سے آئے، لوگ کس طرح لڑیں، ایک دوسرے کو ماریں کیسے، پیسہ چاہیے تھا. نتیجہ یہ کہ مکہ میں جس عورت کے پاس 4-5 تولے چاندی تھی اس نے بھی ابو سفیان کو دے دی اور اس نے کہا ابو سفیان جاؤ اور تجارت کرو، اور تجارت کا جو نفع آئے وہ نفع سارا لا کے بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اس میں ڈال دینا تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ تم پاک اور حلال مال لائے ہو، اس سے ہم لڑائی لڑیں گے، جنگ کریں گے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو سونا اور چاندی لے کے تجارت کے لیے شام گئے ہیں وہ آج کل کے حساب سے 50 کروڑ سے زیادہ روپے بنتے. 50 کروڑ کی رقم کوئی معمولی بات، اور نفع بھی لے کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی. آپ نے چاہا کہ ابو سفیان کو روکیں اور اس قافلے کو لوٹ لیا جائے تاکہ قریش بالکل معاشی طور پہ کمر ٹوٹ جائے، ان کی مکہ میں پیسہ نہ رہے. جب پیسہ نہیں رہے گا تو یہ لوگ اٹھ کے نہیں آئیں گے. اب بھی دنیا میں وہی نظام ہے. جس قوم سے آپ جاتے ہیں اور قرض لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرض بھی لو اور ہماری پالیسی بھی چلاؤ، پیسے بھی لو اور ہم کہتے ہیں وہ کرو. اس زمانے میں بھی یہی تھا، وہ چھوٹے پیمانے پہ تھا. اب ذرا سپر پاورز کرنے لگی ہیں، فرق اتنا سا آ گیا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نکل گئے
قافلہ چلا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے فرمایا یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اور اللہ نے آپ سے دو میں سے ایک کو دینے کا وعدہ کیا تھا کہ یا تو قافلہ تجارت والا دے دیں گے پیسے، اور یا پھر ادھر لڑنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے نکلے اور ان کو جی نہیں چاہ رہا تھا لڑنے کو، اس لیے کہ ایمان والے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنی طویل مشقت کی زندگی، پتھر، دھوپ، لوگوں کا انہیں تانے دینا، مارنا، خون بہانا، آگ میں جلانا، ان سارے مرحلوں سے 13 سال کے بعد جو گزر کے نکلے ہیں مدینہ منورہ، تو ان کی خواہش تباً یہ تھی کہ اب کچھ سکون سے آرام سے زندگی بسر کریں. لیکن وہ سکون اور آرام کہاں، اللہ نے کہا کہ جاؤ اور یہ چیزیں. اب قافلہ چلا گیا. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے ہیں تو حدیبیہ کی روایات میں آتا ہے قریش کے گھوڑے جب آپ نے دیکھے اور تلواریں دیکھی نا لڑنے کے لیے، تو یہ ہے وہ ایک فکرہ جس سے پتا چلتا ہے کہ جنگیں کیسے ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ قریش کو ان کی جنگی حرکتوں نے، ان کے اسلحہ خریدنے کے جنگوں کے شوق نے، فرمایا ان قریش کو جنگوں کے شوق نے اتنا کنگال اور مفلس کر دیا ہے کہ ان کے گھروں میں پاکے پڑ گئے، اور یہ پھر بھی لڑنے سے باز نہیں آتے. خدا کی قسم اگر یہ لڑیں گے میں بھی ان کے ساتھ لڑوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے حالات ٹھیک کرو بابا، تمہارے گھروں میں پاکے پڑ گئے، اپنی اولادوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، میرے پہ اسلحہ لے کے کیوں ٹوٹ پڑنا ہے. اس لیے معاش کسی بھی قوم کی جب جنگوں کی نظر ہو جاتی ہے تو پھر قوم کو قربانی دینی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اس موقع پہ کہ آپ نے جنگ کو ایک طرح سے ہٹا دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے کیوں نکلے تھے؟ اس لیے کہ پیسہ آ جائے تو ان پر قاری ضرب لگ جائے گی. یہ اسباب کا اختیار کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسباب کے بغیر نتائج انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ مرتبوں، سوائے اس کے کہ ان کے معجزات ہو گئے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 6 صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ کا جتنا بھی قانون نافذ ہوتا ہے اس کی اصل یہ 6 چیزیں ہیں. پھر ان 6 چیزوں کی انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بھی دی ہے. ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آگے چل کے پورے فلسفیانہ اس کی تشریح کی ہے، یہ انشاءاللہ